اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنی واوجز، فقال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الآياس مما في أيدي الناس، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جامع ترین نصیحتیں فرمائی ہیں جو شخص اور جو انسان ان پر عمل کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے نصیحت کیجئے، لیکن مختصر نصیحت کیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع۔ آپ علیہ السلام نے پہلی نصیحت میں اس آنے والے شخص کو نماز کی اہمیت، خشوع و خضوع کو بیان فرمایا۔ چونکہ شریعت میں تمام عبادات میں اور فرائض میں سب سے اہم مقام نماز کو حاصل ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جتنی اہم نماز ہے اتنی ہی ہم اس کے ساتھ لاپرواہی اور غفلت برتتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی وہ بالکل صادق ہے۔ مسجد نمازیوں سے بھری رہے گی لیکن کسی کے بھی اندر خشوع نہیں ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے، خشوع و خضوع اپنے اندر پیدا کریں، رکوع اور سجدے مسنون انداز سے ادا کریں، قیام، قرات یہ تمام کے تمام مسنون جیسے ہیں اس طرح ادا کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے وہ گئے، رکوع اچھا کیا، سجدہ اچھا کیا، تمام ارکان اطمینان سے ادا کیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ اور اطمینان سے انہوں نے پڑھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے نماز پڑھی ہے۔ معزز سامعین، آج ہم اپنی نمازوں کے احوال دیکھیے، سنن نوافل کا اللہ ہی محافظ ہے، فرض نمازوں میں بھی ہمارا خیال نہیں رہتا، دھیان نہیں جمتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں چوری میں سب سے بدترین چوری کرنے والا کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نماز کی چوری کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو رکوع اور سجدوں کو مکمل نہ کرے۔ اب ہم اس کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دھیان اور توجہ کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح تمام دنیا سے بے خبر ہو کر نماز میں کھڑے ہونے چاہیے۔ تکبیر تحریمہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور یکسو ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ دوران سفر پلیٹ فارم پر
کچھ مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ امام تھے، ٹرین نے سیٹی بجا دی تو پیچھے والوں نے، کچھ لوگوں نے رکعت توڑ کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حضرت اپنی نماز اطمینان سے، سکون سے مکمل کی تو دیکھا حضرت کے سلام پھیرنے کے بعد پھر ٹرین واپس اپنے پلیٹ فارم پر آئی، اس کے بعد حضرت اندر بیٹھ گئے۔ جو شخص اندر جا کے بیٹھ گئے تھے، سیٹی کی آواز پر نماز توڑ دیے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت ہم نے سیٹی کی آواز سن کر نماز توڑ دی اور اندر جا کر بیٹھ گئے، لیکن آپ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اگر میں بھی سیٹی کی آواز سن لیتا تو میری بھی وہی کیفیت ہوئی جو آپ کی ہوتی، یعنی نماز میں دوسری چیزوں کی طرف دھیان بالکل نہیں جانا چاہیے۔ الغرض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرْ مِنْهُ غَدًا، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ہرگز بے لگام مت چھوڑو۔ زبان جہاں اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، وہیں غلط استعمال کی وجہ سے آخرت کی ناکامی اور بربادی کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا ایسی بات ہی نہ کرو جس سے کل تم معافی چاہنا پڑو، معذرت کرنا پڑو۔ پھر فرمایا اگر تم سکون اور اطمینان اور قلبی راحت کے متمنی ہو، تلاشی ہو، تو کبھی لالچ کو اپنے پاس پھٹکنے مت دینا۔ اللہ نے جو تم کو دیا اس میں خوش رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، رضا و رغبت سے اسے قبول کرو، دوسرے کے مال و دولت پر ہرگز نظر مت رکھو۔ اور یاد رکھو مالداری یہ نہیں کہ انسان کے پاس مال ہو، متاع ہو، بلکہ اصل مالداری یہ ہے انسان کو دل کا چین و سکون نصیب ہو۔ آج دنیا میں اسی چیز کی کمی ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نمازوں کا خشوع نصیب فرمائے، زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، لوگوں کے اموال سے ہماری نگاہوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔